اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، جانور اور فرشتے سب اللہ کے حکم سے وجود میں آئے۔ پھر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر اپنا ایک خاص خلیفہ بنائے۔ حضرت آدم کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مختلف قسم کی مٹی، مختلف رنگ، مختلف صفات، اسی لیے انسان مختلف رنگوں اور مزاجوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا، چیزوں کے نام سکھائے، سمجھ بوجھ دی، عقل دی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس کا تکبر، ابلیس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تھا تکبر، اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور قیامت تک کے لیے مردود قرار پایا۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو بہکائے گا، گمراہ کرے گا اور اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں بسایا، جنت جہاں نہ کوئی غم تھا، نہ بیماری، نہ بھوک، نہ پیاس۔ حضرت آدم کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں جنت میں سکون، محبت اور نعمتوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جنت کی ہر نعمت کھاؤ، جہاں چاہو جاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک آزمائش تھی، ابلیس کا دھوکا۔ ابلیس نے موقع دیکھا، اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کہنے لگا اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ جنت میں نہ رہنے لگو یا فرشتے نہ بن جاؤ۔ ابلیس نے جھوٹی قسمیں کھائیں، خود کو خیر خواہ ظاہر کیا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن یہی کرتا ہے، حق کو جھوٹا اور جھوٹ کو حق بنا کر دکھاتا ہے۔ پہلی لغزش حضرت آدم اور حضرت حوا انسان تھے، فرشتہ ہے نہیں۔ وسوسے میں آ کر ان سے لغزش ہو گیا اور انہوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا، انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ شرمندگی، ندامت اور خوف نے انہیں گھیر لیا۔ سچی توبہ حضرت آدم اور حضرت حوا فوراً اللہ کے طرف گئے۔ انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کسی اور کو الزام میں یاد نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تھی انسانیت کی پہلی توبہ۔ اللہ کی رحمت اللہ تعالی بے حد مہربان ہے، اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن اللہ نے فرمایا اب تم زمین پر اترو، وہاں تمہاری زندگی آزمائش ہوگی، لیکن جو میری ہدایت پر چلے گا اسے نہ خوف ہوگا نہ غم۔ زمین پر زندگی کا آغاز حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر آئے۔ یہاں محنت تھی، مشقت تھی، پسینہ تھا، مگر ساتھ ہی ہدایت بھی تھی۔ حضرت آدم پہلے نبی بنے، انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، سچائی، صبر اور توبہ کا راستہ سکھایا۔ اس کہانی کے بڑے سبق یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے۔ 1، انسان غلطی کر سکتا ہے مگر توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ 2، تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ شیطان کبھی کھلا دشمن بن کر نہیں آتا، ہمیشہ دھوکے سے آتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ جو اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ اختتامی پیغام: آج اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بس حضرت آدم کی طرح اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔